میرے کمرے کی کھڑکی کے پاس ایک صوفہ ہے جس میں میں اکثر بیٹھتی ہوں. یہ ایک ہی صوفہ ہے، پچھلے 5 سال سے یہاں اس کھڑکی کے پاس پڑا ہے. کھڑکی ایسی ہے کہ شیشے ہیں کہ صاف ہی نہیں ہوتے، اور اوپر کی دیوار جیسے کہ آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ایسے لگتی ہے کہ جیسے ابھی گر جائے گی. پچھلے 5 سال سے میں اس صوفے پہ بیٹھتی ہوں اور لکھتی ہوں، ٹی وی بھی دیکھتی ہوں، کھانا بھی کھاتی ہوں. یہ صوفہ بڑا مانوس ہے. اب میں نے بہت عرصے سے یہاں بیٹھ کے لکھا ہی کبھی نہیں. آج بہت شوق آیا لکھنے کا تو میں نے کہا میں کچھ لکھتی ہوں. صبح اٹھی، کافی بنائی، آ کے بیٹھی، اور جیسے ہی بیٹھی تو سوچا کہ کس کے بارے میں لکھوں. بہت سے خیالات دماغ میں آئے، اپنے بارے میں، زمانے کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، صحت کے بارے میں، مسائل کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، موت کے بارے میں. مگر کسی پہ بھی ٹھک سے دل نہیں کیا لکھنے کو. اچانک آواز آئی جو بہت مانوس تھی. غور بھی نہیں کرنا پڑا اور پتہ لگا کہ یہ ٹرین کی آواز تھی. اور ٹرین کی آواز مجھے بہت دور لے گئی، بہت بھلی لگی. جہازوں کے شور میں، کاروں کے شور میں، ہارنز کے شور میں، ٹی وی کے شور میں اب کبھی ٹرین کی آواز سنائی ہی نہیں دی. اے سی چلتا ہے تو کھڑکیاں بند، ہیٹرز چلتے ہیں تو کھڑکیاں بند. بیچ کا موسم اب کبھی آتا ہی نہیں کہ کھڑکیاں کھولیں اور سنیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے. میں نے تو جب بھی اس گھر کی کھڑکیاں کھولی، باہر سے شور، ہمساؤں کی گالیاں، ملازموں کو لڑنے کا شور، برتن گرنے کا شور، اس کے علاوہ اور کوئی شور آیا ہی نہیں. آج یہ آواز بہت بھلی لگی اور مجھے بہت دور لے گئی، بہت دور، جیسے کہ مجھے لگا کہ میں بھی کسی ڈبے میں موجود ہوں. مجھے تو ریل کار میں بیٹھنا کبھی یاد ہی نہیں. شاید بچپن میں ایک دفعہ بیٹھی ہوں. اب ٹرین میں کوئی بیٹھتا ہی نہیں. ٹرینیں کبھی ٹائم پہ چلتی ہی نہیں. ٹرین اب جہاز بھی ٹائم پہ نہیں چلتے. مگر جہاز میں تو جانا پڑتا ہے نا، اوورسیز اگر ٹریول کرنا ہو تو. مگر آج یہ آواز مجھے بہت بھلی لگی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رومانٹک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اداس ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مجھے کیا لگا، مگر دل کو اچھی بہت لگی یہ آواز. مجھے نہیں پتا کہ مجھے اس نے اداس کیا یا رومانٹک کیا، یا ماضی میں لے گئی، یا حال میں ہی اس نے مجھے رکھا. مگر میرا دل کیا کہ میں یہ کھڑکی کھلا کرے اور میں یہاں بیٹھا کروں، اور ساتھ والوں کی گالیوں کی آواز نہ آئے، ملازموں کے برتن گرنے کی آواز نہ آئے. یہاں تک کہ دل کیا کہ اگر میں یہ کھڑکی کھولوں تو جو روز چڑیاں یا کبوتر میری کھڑکی میں آ کے بیٹھتے ہیں وہ بھی نہ آئیں. صبح آئیں، اس وقت نہ آئیں جب ٹرین گزر رہی ہو. اور ٹرین کی آواز میں سنوں اور مجھے کبھی ماضی میں لے جائے اور کبھی مستقبل میں. ماضی کی کچھ خوبصورت یادیں جو کہ ٹرین کی طرح ہی کہیں گم ہو گئی ہیں، ٹرین کے سائرن کی طرح. اس پہ ہم دھیان ہی نہیں دیتے. اندر کی آوازوں کا شور، باہر کی آوازوں کا شور، پریشانیوں کا شور یا مصروفیت کا شور ہمیں بہت سی نیچر کی چیزیں سوچنے ہی نہیں دیتا، سننے ہی نہیں دیتا. اور مجھے لگا کہ ٹرین کی یہ آواز بھی ان آوازوں کی طرح ہے جن کو ہم چاہتے ہوئے بھی نہیں سنتے، جن کو ہم چاہتے ہوئے بھی ان پہ دھیان نہیں دیتے، یا دھیان تو دیتے ہیں، دھیان کرتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کانوں میں آواز تو پڑتی ہے، اگر آپ کی سماعت ٹھیک ہے تو آپ کو باہر کی ہر آواز آپ کے کان میں پڑتی ہے. مگر آواز پڑتی ہے اور گزر جاتی ہے. کچھ آوازیں ہیں جو آپ کے کانوں میں ٹھہر جاتی ہیں، جو آپ کے دل میں ٹھہر جاتی ہیں، آپ کے دل میں اتر جاتی ہیں. آج مجھے لگا کہ ٹرین کی یہ آواز انہی آوازوں کی طرح ہے جس پہ آپ کو دھیان دینا چاہیے، جس پہ آپ کو سوچنا چاہیے، جس پہ آپ کو غور کرنا چاہیے، اور جس میں آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آخر یہ کیا آواز ہے، یہ میرے دل کو اتنی بھلی کیوں لگ رہی ہے. آیا جہاز کی آواز اتنی بھلی کیوں نہیں لگتی؟ گاڑی کی آواز کیوں اتنی بھلی نہیں لگتی؟ لوگوں کا شور، برتنوں کی گرنے کی آواز اتنی بھلی کیوں نہیں لگتی؟ ٹرین کی آواز اتنی بھلی لگ رہی ہے. تو اس پہ مجھے غور کرنا چاہیے. آج میں نے غور کیا. میں سوچ رہی ہوں کہ میں اس پہ لکھوں. لکھنا زیادہ آسان ہے بولنے کی نسبت. لکھنے میں آپ زیادہ خود کے قریب رہتے ہیں، بولنے میں آپ خود سے اتنے قریب نہیں رہتے، آرٹیفیشل لگتا ہے. لکھنا بہت آسان لگتا ہے، بہت قریب لگتا ہے، بہت اپنا لگتا ہے، بہت پرائیویٹ لگتا ہے. کمپیوٹر پہ نہیں لکھنا، کاغذ پہ لکھنا، کتاب پہ لکھنا، کچی پینسل سے لکھنا، مٹاتے رہنا، لکھتے رہنا، مٹاتے رہنا، لکھتے رہنا، اور پھر اس کتاب کو کہیں چھپا دینا کہ آپ کے علاوہ اس کو کوئی نہ پڑھ سکے، آپ کے علاوہ اس کو کوئی نہ دیکھ سکے.